السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ناول پڑھوں گی اس کا نام ہے دل فقیر تیرے لیے، جس کی رائٹر ہے مدیحہ سعید۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے دیکھنے دے قریب سے، میری چشم نم کو زکات دے۔ جھٹپٹے کا وقت تھا، آسمان پر کہیں کہیں سرمئی بدلیاں اڑتی پھر رہی تھیں۔ سر شام کیاریوں کو پانی دیا گیا تھا، جس کے باعث فضا میں مٹی کی سوندھی خوشبو کے علاوہ انواع اقسام کے پھولوں کی مہک رچی تھی۔ جامن کے پیڑ پر کوکتی کوئل کی کوک اور دور چکی کی چک چکا چک کی آواز میں عجیب سا تال میل تھا۔ وہ 18 روز بعد زید کے آنے کی خبر سن کر حویلی آیا تھا۔ صحن عبور کرتے وہ لمبے برآمدے کی 3 اسٹیپ چڑھ کر آستین موڑتا اپنے ہی دھیان میں تھا کہ چھناکے کی آواز پر نگاہ دائیں جانب اٹھی تو ہاتھ ایک زاویے پر ساکت رہ گیا۔ وہ سرمئی اور سرخ لان کے خستحال سوٹ میں ملبوس آنے والے کی طرف بے خودی سے متوجہ تھی، جبکہ آنے والے کو بھی اپنی بصارتوں پر شبہ ہوا۔ کیا وہ اجڑے حال لڑکی در عدن بلال ہے؟ وہ در عدن بلال جس کی شاہانہ شخصیت اور وقار کا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قائل تھا۔ وہ شہزادیوں جیسی آن بان والی کیسے بھکارن کے روپ میں کھڑی تھی۔ تبھی ہلکے سے کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر ہال کمرے سے باہر آتے زید کی طرف متوجہ ہوا تو لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ در عدن کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ زید گرم جوشی سے بھائی پکارتا اس کی طرف لپکا۔ کہاں سے لاؤں اتنا صبر؟ تم تھوڑا کیوں نہیں مل جاتے؟ اس کی پشت پر نگاہیں جمائے عدن بے بس ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بڑی اماں؟ زید نے بے یقینی سے تائی کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دکھ، حیرت، بے یقینی کیا کچھ نہ تھا لہجے میں۔ یہ ہم نے نہیں کیا۔ ان کا انداز روکھا سا تھا۔ تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس بار مخاطب ماں تھی۔ سکندر۔ ماں نے گہری سانس لیتے گویا اعتراف جرم کیا، جبکہ اس بار لگنے والا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ وہ چند لمحوں تک کچھ بول ہی نہ پایا۔ فیروز چاچو جانے کب وہاں آئے تھے اور اب اس شوق چہرے پر نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے یقین لہجے میں خود کلامی کی تو تائی نے اسے گھورا۔ اس میں ظلم والی کیا بات ہے؟ تائی کے سرد انداز پر سر اٹھایا تو آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ ظلم نہیں بلکہ ظلم کی انتہا ہے بڑی اماں۔ زید، تم اس معاملے سے دور رہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میرے بھائی کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق مجھ سے بھی ہے۔ تمہیں کیوں اس سے اتنی ہمدردی ہو رہی ہے؟ تائی نے مشکوک نگاہوں سے اسے گھورا تو زید کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ مجھے اس سے نہیں، اپنے بھائی سے ہمدردی ہے۔ اگر تمہارا کوئی جواں سال بیٹا دنیا سے جاتا اور وہ منحوس لڑکی بدلے میں یہاں آتی تب میں دیکھتی کہ تمہیں کس سے ہمدردی ہے زید۔ تائی کا لہجہ بھرا گیا۔ آبدہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھیجتے بیٹے کو گھورا۔ معافی مانگو زید۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے اماں اور بھائی؟ زید، اماں نے درستی سے اسے ٹوکا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ تم اس معاملے میں کچھ نہیں بولو گے اور معافی مانگو؟ آئی ایم سوری بڑی اماں۔ آنکھوں میں ہٹ دھرمی اور تنی گردن کے ساتھ سوری کہتے وہ جھٹکے سے اٹھ کر ڈیرے پر سکندر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ جس اعتماد اور مان بھروسے پر بھائی کے پاس گیا تھا اس سے دگنی شکستگی سے اپنے ٹوٹے مان کی کڑچیاں لیے پلٹا تھا۔ گاڑی وہیں چھوڑ کر وہ پچھلے 25 منٹ سے پیدل چل رہا تھا۔ بادامی قمیص پسینے میں بھیگ کر جسم سے چپک گئی تھی۔ دن کے 2 بجے کا وقت تھا، سورج خوب چمک رہا تھا مگر وہ موسم کی شدت سے بے نیاز پس چلتا ہی جا رہا تھا۔ پاؤں کے نیچے مٹی کا ڈھیلا آیا تو وہ لڑکھڑا گیا، پھر جھک کر ڈھیلا اٹھاتے پوری قوت سے دور اچھال دیا۔ کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ پلیز مجھ سے اس انداز میں بات مت کریں، میں آپ کی بے رخی سہ نہیں پاؤں گا۔ تم اس معاملے سے دور رہو زید، یہ میرا اور اس خاندان کا مسئلہ ہے۔ وہ اس خاندان کا نہیں، اس لڑکی کا معاملہ ہے جو آپ کی بیوی ہے۔ جسٹ شٹ اپ۔ سکندر کے 3 حروف نے زید کے منہ پر گویا تماچا دے مارا تھا۔ جب کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے سے دور رہو تو تمہیں دور رہنا چاہیے، نہ کہ بحث کرتے جاؤ۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ زید نے ضبط سے سرخ پڑتی نگاہیں سورج پر جمائیں تو آنکھوں میں شدید جلن کے باعث نمی چھا گئی۔ اذیت کی انتہا تھی مگر پھر بھی ان لفظوں کی شدت سے کم جو سکندر نے کہے تھے۔ سکندر نے آج ایک ہی جھٹکے سے اسے دور کر دیا تھا۔ وہ جو باپ کے بعد ان کے لیے باپ بن گیا تھا، دوست، ہمزاد، جسے وہ دونوں بھائی بلا جھجک ہر بات منوا سکتے تھے، آج وہی کہہ رہا تھا کہ اس معاملے سے دور رہو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ تبھی 3 پہیوں کی بائک اس کے پاس رکی۔ پاگل ہو گئے ہو زید؟ فیروز نے اسے جھنجھوڑا۔ کاش ہو جاتا۔ اس کا لہجہ گرلایا۔ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر چلو۔ ابھی نہیں، میں کہہ رہا ہوں زید تم گھر چلو۔ فیروز کو اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا۔ اس بار انداز ضدی تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی دھری ہوں، فیروز نے بھی اسی کے انداز میں کہتے ہوئے نگاہیں سڑک پر جمائیں۔
پلیز چاچو آپ جائیں، میں آ جاؤں گا۔ وہ روحان سا ہوا۔ بالکل بھی نہیں، جب تک تم یہاں ہو میں بھی ادھر ہی رہوں گا۔ ان کے اٹل انداز پر اسے ماننا ہی پڑا، اور اگلے 45 منٹ بعد وہ فریش ہو کر چاچو کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ افسردگی سے بول رہے تھے، جب بھائی نے بدلے کے لیے اس لڑکی کے ساتھ میرا نام لیا تو میں نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ زید نے نگاہیں ان کے چہرے پر جما دیں، کیونکہ میں اپنے ادھورے وجود کا بوجھ کسی کے ناتواں کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زید نے بے ساختہ ان کے نچلے دھڑ کی طرف دیکھا۔ 8 برس قبل ایک بھیانک حادثے میں جہاں زید نے مشفق باپ کو کھویا تھا، وہیں وہ حادثہ فیروز چاچو کی بھی عمر بھر کے لیے معذور کر گیا۔ ڈیائی خان سے واپسی پر فیضان اور فیروز کی گاڑی گہری کھائی میں گری تھی، جس کے باعث فیضان موقع پر ہی خالق حقیقی سے جا ملے تھے، جبکہ فیروز دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ سچ بتاؤں تو زید مجھے پہلے ہی سے معلوم تھا اسے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اسی لیے انکار کر دیا کہ میں اسے اس کا حق دلوا بھی نہیں سکتا تھا، تو بھائی نے سکندر کا نام تجویز کر دیا۔ تم جانتے ہو، سکندر نے صرف شکل ہی دونوں بھائیوں جیسی نہیں پائی، عادات میں بھی انہی کے جیسا ہے۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ بالکل عارف بھائی والی ضدی طبیعت، اگر کسی بات پر اڑ جائے تو کسی کے مجال نہیں کہ اس کے فیصلے سے ہٹنے پر مجبور کر سکے۔ اس نے چاچو کے چہرے سے نگاہ ہٹائی اور لیٹ گیا۔ بہت عجیب طبیعت ہے تمہارے بھائی کی، اخروٹ جیسی۔ وہ بہت نرمی سے بھتیجے کا ذکر کر رہے تھے، پھر زید کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات ہے زید، ہے تو کھڑوس مگر یار ہے وہ بہت پیارا۔ وہ ہنسے تو زید بھی مسکرا دیا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم اور وجیح نوجوان تھا۔ 6 فٹ قد اور شفاف رنگت، کھڑی مغرور ناک، ہلکی سرمئی پرکشش آنکھیں۔ نہ جانے اس کے چہرے میں کیسا چارم تھا جو دل اس کی جانب کھینچتا تھا۔ جتنا بھی غصہ ہو اس کی صورت دیکھتے ہی اڑن چھو ہو جاتا۔ آپ کہہ رہے تھے بھائی کی طبیعت تایا کی طبیعت جیسی ضدی ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے تو کبھی نوٹ نہیں کیا ایسا۔ تایا ابو اور ضدی طبیعت، بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تم آپا والا واقعہ کو بھول گئے ہو؟ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ پھپھو کا کیسا معاملہ؟ وہ چونکا۔ کبھی دیکھا نہیں انہیں، وہ کہاں ہے؟ دیکھ بھی کیسے سکتے ہو، 22 برس قبل انہیں دیس نکال دیا جا چکا ہے، انہوں نے افسردگی سے کہتے نگاہیں چھت پر ٹکائیں۔ پلیز چاچو بتائیں نا یہ کیا معاملہ ہے؟ زید متجسس ہوا۔ فیروز نے گہری سانس لیتے اس کی طرف دیکھا۔ وہی معاملہ جو روایتی جاگیردار گھرانوں کا خاصا ہے۔ صفدر ملک بھائی صاحب کے ہی بہترین دوست تھے، نہ جانے انہوں نے کیسے آپا کو دیکھ لیا، پھر عزت سے رشتہ بھیجا، مگر بھائی صاحب نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا اور انکار کر دیا۔ لیکن ابا جی نے ان کے بارے میں چھان بین کی اور رشتہ قبول کر لیا۔ اس بات کو بھائی صاحب نہیں بھولے ابھی تک۔ کمال ہے، زید حیران ہوا۔ تم اس قصے کو چھوڑو، فیروز نے اسے ٹوکا۔ تم کیا چاہتے ہو سکندر کے معاملے میں؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ افسردہ ہوا۔ پھر بھی پتہ تو چلے۔ زید نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں بھائی در عدن کو بحیثیت بیوی قبول کرے۔ کر تو لیا ہے قبول، وہ بھی 3 بار، مزید کیا کرے بھائی؟ اسے قبول کرنا کہتے ہیں؟ زید متاسف ہوا۔ خود شہر میں ڈیرا جما رکھا ہے، بیوی کو ملازمہ کی حیثیت دے کر کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے اس لڑکی کی حالت دیکھی کیسی خستہ اور اجڑی ہوئی ہے؟ اس کا لہجہ شکایتی تھا۔ چاہے جیسی ہی حالت میں صحیح، لیکن چاچو وہ اب اس گھر کی بہو ہے۔ دیکھ تو سب کچھ رہا ہوں، مگر وہ بھی اڑ گیا ہے کہ اگر اس لڑکی کو سچائی پتہ چلی تو یہ کسی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ زید نے ان کا ستا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ کو بھی تو غصہ ہوگا نا عدن پر؟ مجھے کیوں ہوگا؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے باپ کی وجہ سے ہم نے سیف کو کھو دیا۔ غصہ تو ہے، مگر اس کے باپ پر جوان بیٹا کھونا آسان نہیں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور میں ایسے مردوں کی مردانگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو خود کو بچانے کے لیے بہن بیٹیوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ سنا تو یہاں تک تھا کہ بہت نازوں سے پالا تھا بیٹی کو، اور صورتحال یہ کہ پلٹ کر نہیں پوچھا کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا مر گئی۔ تم دعا کرو زید سکندر کا دل اس بچی کے لیے نرم ہو جائے۔ اور دل نرم کیسے ہوتے ہیں؟ زید نے سنجیدگی سے پوچھا۔ محبت سے۔ ترنت جواب پر وہ چونکا۔ محبت؟ ہاں محبت، اس کے علاوہ کوئی جذبہ انسان کا دل نرم نہیں کر سکتا۔ اور محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کی نہ تو وجوہات ہوتی ہیں نہ علامات، کہ یہ کوئی مرض نہیں۔ وہ شرارتاً بھتیجے کی طرف دیکھتے مسکرائے۔ یہ تو بس ہو جاتی ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو انسان کو بدل بھی دیتی ہے۔ تو اب ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ صاحب کو بھی محبت ہو جائے۔ زید ہنسا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ جی بالکل، ویسے ایک حقیقت اور بھی ہے، بتاؤں تمہیں؟ زید نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شرارت کا عکس بہت واضح تھا۔ ویسے یہ جو موم کا دل رکھنے والے لوگ خود پر مصنوعی سختی کا خول چڑھا لیتے ہیں، اسے اتارنا بہت آسان ہوتا ہے۔ زید نے چند لمحے ان کا جگمگ کرتا چہرہ دیکھا، پھر سمجھنے پر بے ساختہ ہنس پڑا۔ صحیح کہا، 1 کپ اسٹرانگ سی چائے بنا دیں؟
اگلی صبح اس نے کچن میں مصروف عدن سے کہا تو وہ پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نگاہوں میں نرم سا تاثر تھا۔ زید نے اچنبھے سے ان تاثرات کو نوٹ کیا۔ جس چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ جاتے تھے، اس کے لیے ایسے نرم تاثرات باعث حیرت ہی تو تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، فائن۔ وہ سنبھلا۔ مجھے تمہاری یادداشت پر شک ہے دریادن، کہیں کھو تو نہیں گئی یا پھر میری شکل بھول گئی ہو؟ میں زید ہوں۔ اس اطلاع پر وہ مسکرا دی۔ میری یادداشت الحمدللہ سلامت ہے۔ بہت دنوں بعد کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جسے سزا کے دنوں سے قبل دیکھا تھا تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ زید کو اس کے لہجے سے خوف آیا۔ عدن، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز میرے بھائی کے لیے کبھی بد دعا مت کرنا۔ وہ ملتجی ہوا تو عدن حیران رہ گئی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا صفیہ وہاں آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ زید جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ اور لڑکی، اب انہوں نے عدن کو گھورا، تم احمد کے کپڑے استری کرو۔ اور اس احمد نام نے دل کی بستی کو تہو بالا کر دیا تھا۔ یا اللہ، آج اس شخص سے سامنا نہ کرانا، مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا۔ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں نامحرم کو سوچتی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف جاتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا گو تھی۔ مگر آپ تو جانتے ہیں نا میں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتی، گویا صفائی دی۔ کاش وہ شخص اس وقت کمرے میں ہی ہو، اسے ایک نظر ہی صحیح دیکھ تو لوں۔ دہلیز تک پہنچتے اپنی سابقہ دعا کو فراموش کرتے اس شخص کو دیکھنے کی چاہ نے اسے بے بس کیا تو پھر سے دعا مانگی۔ اپنی بے بسی پر آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ تیزی سے پلکیں جھپک کر نمی اندر اتارتے کھلے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ نگاہ سیدھی بیڈ کی طرف گئی جہاں کپڑوں کو ہونا چاہیے تھا، مگر کمرے کا مکین بھی موجود نہیں تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ کراہی، نہ جانے کیا چیز اسے رلا رہی تھی۔ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ خوشبو کا مخصوص جھونکا اندر آیا تو نگاہ جھک گئی۔ اس کے سامنے ایک چٹ بیڈ پر پھینکی گئی۔ عدن نے چٹ اٹھائی جس پر ایک جملہ لکھا تھا، بلیک شرٹ پریس کر دو۔ اس نے نگاہ اٹھائی، وہ رائٹنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ٹراؤزر پر سفید ٹی شرٹ، بے ترتیب بال۔ الماری سے شرٹ لے کر پلٹی تو وہ برہم تاثرات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا خطا ہو گئی؟ اسے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے خود آگے بڑھ کر نئی شرٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائی اور فضا میں ہاتھ سے زگ زیگ کرتے جانے کیا کہا۔ عدن پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ احمد اس سے مخاطب تھا، کیا خدا! مگر اس کی بدقسمتی کے اسے اشاروں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور سامنے والے کو بھی اس کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھینس کے سامنے بین بجا رہا ہے۔ اسی لیے تیزی سے رائٹنگ ٹیبل پر جھکتے لکھ کر اس کے سامنے کیا۔ جلدی کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور جب احمد شاور لے کر نکلا عین اسی لمحے وہ بھی اندر داخل ہوئی تھی۔ شرٹ لیتے سر ہلایا، تھینک یو۔ ناشتہ یہیں لے آؤں صاحب؟ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ احمد نے سوالیہ آبرو اٹھاتے اسے گھورا، مگر عدن پر ذرا جو اثر ہوا ہو۔ تعصب سے سر جھٹکتے نوٹ پر جملہ لکھتے اس کی نگاہوں کے سامنے کیا، تم جاؤ، مجھے شرٹ چینج کرنی ہے۔ عدن پر گھڑوں پانی پڑا۔ وہ گولی کسی تیزی سے کمرے کی چوکھٹ عبور کر گئی۔ آخر تمہیں ایسی بے مصرف چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ در عدن نے رومیہ کو بری طرح گھورا۔ وہ عدن کو زبردستی شاپنگ کے لیے گھسیٹ لائی تھی۔ اس نے بہت انکار کیا، مگر وہ رومیہ ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ فون پر اس کے پاپا سے اجازت لے کر وہ اسے اپنے ہمراہ لے آئی تھی۔ ایک دو ڈریسز کے بعد پچھلے 25 منٹ سے وہ ڈیکوریشن پیس کا پوسٹ مارٹم کر رہی تھی، جبکہ در عدن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا ان کی دوستی کو۔ در عدن بلال کا تعلق گوٹ سہراب نامی گاؤں سے تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن، تو باپ کی جان بھی عدن میں مقید تھی۔ وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو حویلی کی 4 دیواری سے باہر یوں پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں مقیم تھی۔ سر و قد، دبلی پتلی، کھلتی گندمی رنگت، گہری سبز آنکھیں، لمبے سیاہ سلکی بال، مجموعی طور پر وہ بہت پرکشش تھی، جس کی ذات میں باپ بھائیوں کا دیا بھروسہ جھلکتا تھا۔ اس کا وقار رکھ رکھا اسے سینکڑوں میں ممتاز کرتا تھا۔ صنف مخالف کے لیے در عدن بلال چیلنج تھی، جبکہ رومیہ شہری میں رہتی تھی۔ اس وقت رومیہ سیاہ اور زرد پاجامہ فراق میں ملبوس تھی۔ وہ جھنجھلا کر ایک جگہ ٹک سی گئی، جبکہ رومیہ آگے بڑھ گئی۔ تبھی رومیہ نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے قدم بڑھائے، پھر بوکھلا کر سر سے پھسلتی چادر پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا، مگر چادر ڈھلک کر شانے تک آ گئی۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پلٹی اور اپنے پیچھے موجود لڑکے کے چہرے پر، جس کے ہاتھ میں چادر کا پلو تھا، پوری قوت سے تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی زوردار آواز پر رومیہ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوئے، جبکہ عدن تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ رومیہ بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ عدن پلیز رکو، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ مائی گاڈ، اتنا غصہ! رومیہ نے خود کو سیٹ پر گراتے جھرجھری لی، پھر عدن کا سرخ چہرہ دیکھا۔
تم نے بنا سوچے سمجھے اس لڑکے کو تھپڑ دے مارا؟ بنا سوچے سمجھے؟ عدن نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اتنا شدید رد عمل دکھایا؟ چھوٹی سی بات؟ کسی کے سر سے یوں سرعام چادر اتارنے کا مطلب جانتی ہو تم رومیہ؟ اس نے دانت پیسے۔ میں جانتی ہوں عدن، مگر وہ لڑکا بے قصور تھا، اس نے چادر نہیں کھینچی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ پلو میں نے خود دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں؟ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا عدن۔ میں دیکھ رہی تھی تمہاری چادر آتشی گلدان میں اٹک گئی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ گرتا اس لڑکے نے گلدان سنبھالتے ہوئے پلو چھڑا لیا، اور بدلے میں تم نے ہی اسے اتنے لوگوں میں بے عزت کر دیا۔ تم جو بھی کہو، میں جانتی ہوں اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ لڑکا ایسا نہیں ہے۔ رومیہ روحان سی ہوئی۔ تم اس کی اتنی فیور کیوں کر رہی ہو؟ عدن نے اسے گھورا۔ وہ تمہارے مامے کا پتر ہے؟ رومیہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ تم تو واقعی بہت پہنچی ہوئی ہستی ہو، میرے ماموں کا ہی بیٹا ہے۔ اس نے شرارت سے عدن کا گال چھوا تو وہ اوں کر کے رہ گئی۔ کتابوں کی دکان کی پارکنگ میں گاڑی روکتے رومیہ اسے یہ کہہ کر وہیں چھوڑ گئی تھی کہ تمہیں ساتھ لے جانا رسک سے کم نہیں، اس لیے تم یہیں انتظار کرو۔ اسے کون سا شوق تھا جانے کا، اس لیے مطمئن سی بیٹھی تھی۔ ان کی گاڑی کے بالکل پاس سے گزر کر سرمئی رنگ کی گاڑی عین سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے بلا ارادہ اس طرف دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخص کی سنہری روح سے بھری مضبوط کلائی پر بندھی بیش قیمت گھڑی کا ڈائل دھوپ کے باعث چمک رہا تھا۔ دروازہ کھول کر ایک دراز قد وجی نوجوان باہر نکلا۔ مسٹرڈ شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے، بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا وہ گاڑی لاک کیے بنا آگے بڑھ گیا۔ در عدن بلال ٹراس کسی کیفیت میں اس منظر میں گم تھی۔ کیا خاص تھا اس میں؟ وہ اپنی دھڑکنوں کی بدلتی ردھم پر حیران تھی۔ تبھی رومیہ واپس آئی، مگر اپنی گاڑی میں آنے کے بجائے اس گاڑی کے شیشے کی ڈیش پر جھکی فائل کا صفحہ پلٹ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص تیزی سے پلٹ آیا۔ رومیہ کے ساتھ عدن کا چہرہ بھی فق ہوا۔ وہ شخص بہت اجلت میں ان کی طرف دھیان دیے بنا گاڑی بھگا لے گیا۔ زید، آج تم شہر جاؤ گے؟ ماں کے پوچھنے پر اس نے فون سے نگاہ ہٹائی۔ نہیں اماں، خیریت؟ کوئی کام تھا آپ کو؟ ہاں، بس تھوڑی خریداری کرنی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو زید نے فون رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، سکندر کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ زید نے پانی لاتی عدن کی طرف دیکھا۔ سکندر کے ذکر پر بھی اس کا چہرہ بے رنگ ہی رہا تھا۔ ایک تو یہ لڑکا شہر اور ڈیروں کے چکر میں گھن چکر بنا ہوا ہے، ماں تو شکل دیکھنے کو ترس جاتی ہے۔ زید ان کے شکایتی انداز پر مسکرایا۔ شکل جو اتنی پیاری ہے۔ سنو عدن، اس نے بے ساختہ پلٹتی عدن کو پکارا۔ تبھی تائی بھی وہاں چلی آئیں۔ انہوں نے بغور زید کا انداز دیکھا۔ میرا سیل چارجنگ پر لگا دو اور کپڑے پریس کرو، مجھے اماں کے ساتھ جانا ہے۔ جی، اس نے ساتت مندی سے کہتے موبائل لے لیا۔ کپڑے استری کرنے سے قبل شریفہ سے کہو سبزی لے آئے اور تم چائے بنا دو۔ آپدہ کے حکم پر سر ہلاتے ابھی پلٹی تھی کہ تائی کے سنو لڑکی کہنے پر رکنا پڑا۔ گہری سانس لیتے ان کی طرف دیکھا۔ چائے بنا کر پچھلے صحن میں کنویں سے 2 بالٹی نکال لاؤ۔ اس حکم پر اس کا چہرہ فق ہوا، کیونکہ اسے گہرے پانی سے ڈر لگتا تھا۔ آپ نے عدن کو کنویں سے پانی نکالنے کو کیوں کہا؟ زید نے اس کے جاتے ہی حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ اس لڑکی کو کنویں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اسے وہاں بھیجا کیوں؟ وہ حیران تھا۔ کیونکہ اسے تکلیف میں دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ان کے لہجے کی صفاکی پر وہاں سکوت چھا گیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ گاڑی جب آگے بڑھی تو رومیہ نے کلمہ شکر پڑھا تو عدن بھی چونک کر حواس میں لوٹی۔ تم نے اتنی غیر اخلاقی حرکت کیوں کی رومی؟ اگر وہ شخص دیکھ لیتا تو دیکھ لیتا۔ وہ مسکرائی۔ یار، نام معلوم کرنا تھا اس بندے کا۔ میں نام جاننا چاہتی تھی اس شخص کا جس پر پڑنے والی پہلی نگاہ نے ہی اسے بے بس کر دیا تھا، مگر اس کی شانوں پر باپ بھائیوں کی عزت اور بھروسے کا بوجھ تھا، اور اس کی زندگی میں ایک ہی اصول تھا، جان جاتی ہے چلی جائے مگر بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور نام بنا کوشش کے اگلے روز رومیہ نے اسے بتا دیا تھا۔ وہ دھپ سے عدن کے پاس بیٹھی۔ بندہ خوبصورت اور ڈیشنگ اور مغرور نہ ہو بھلا کیسے ممکن ہے؟ کون مغرور؟ عدن نے جرنل بند کرتے حیرت سے پوچھا۔ احمد، اور کون؟ پہلے تو سینکڑوں لوگوں میں اسے ڈھونڈا، پھر 20 فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، اور آج موصوف کا انتہائی جارحانہ جواب آیا۔ آئندہ اتنی جرت نہ کروں، کیونکہ موصوف لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اس نے منہ پھلایا۔ کون احمد؟ عدن کی حیرت ہنوز تھی۔ ارے وہی جو اس روز بک شاپ کے باہر ملا تھا۔ اوہ، اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے شانے اچکائے۔ خیریت، ہوا کیا تھا؟ احمد نے سامنے بیٹھے زید کا سرخ چہرہ دیکھتے پوچھا، اور یہ پوچھنا یوں غضب ہوا کہ کب سے ضبط کیے بیٹھا ارسل کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ زید کو تھپڑ مارنے کے بعد ارسل نے ہی اسے ارجنٹ بلایا تھا، اور اب وہ تینوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ہائے ظالم! ہنستے ہوئے ارسل کو زید نے تھپڑ مار کر چپ رہنے پر مجبور کیا۔ ظالم، کسی دوسرے کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ پھر احمد کی طرف دیکھا۔
بہت عزت ہوئی ہے آج آپ کے بھائی صاحب کی۔ زید نے خفگی سے منہ پھلایا۔ عزت پر منہ کون پھلاتا ہے یار؟ احمد نے حیرت سے پوچھا، جبکہ ارسل نے فرافر اسے تمام واقعہ کہہ سنایا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ دونوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بہت عرصہ ہوا وہ یوں کھل کر ہنسنا بھول چکا تھا۔ آج اس کے بے ساختہ پن انہیں خوشی دے گیا تھا۔ اس نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا تو ارسل کو مصنوعی تعصب ہوا۔ پہلا بھائی دیکھا ہے جو بھائی کی بے عزتی پر یوں خوش ہو رہا ہے؟ یار پہلی بار سنا ہے کہ کوئی لڑکی زید صاحب کی پرسنالٹی پر فدا نہیں ہوئی، اسی لیے اچھا لگ رہا ہے۔ امپریسو۔ کاش میں وہاں ہوتا۔ اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ میں تمہاری بے عزتی کا بدلہ لے لیتا۔ فوراً جواب پر ارسل اش اش کر اٹھا۔ قربان جاؤں آپ کے پیار پر۔ وہ چند لمحے سنجیدہ ہوا، پھر شرارت سے دونوں کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے محترمہ دیکھنے میں کیسی تھی؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہاتھ سے سوال یا اشارہ کیا تو ارسل اور زید بے ساختہ ہنس دیے۔ عدن عدن یار گڈ نیوز۔ رومیہ نے کینٹین میں عدن کو مسرت سے جھنجھوڑا۔ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھی، چہرہ جوش جذبات سے تمتما رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ عدن نے اسے گھورا۔ یار بات ہی پاگل کرنے والی ہے۔ وہ بہت پرجوش تھی۔ وہ میرے ماموں کا پتر ہماری یونی آیا ہے۔ کیا مطلب؟ عدن حیران ہوئی۔ مطلب کہ اس روز وہ لڑکا، اس نے ہاتھ سے فضا میں اشارہ کیا، ملا تھا نام ہے، اس کا نام زید ہے اور وہ ہماری یونی میں مائگریٹ ہو کر آیا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ عدن نے خفگی سے سر جھٹکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی میرے ماموں کے بیٹے کی یہاں موجودگی سے؟ رومیہ کو صدمہ ہوا۔ بکواس نہیں، عدن نے اسے گھورا۔ ہائے ظالم، میں تو مر رہی ہوں ماموں کے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ رومیہ، عدن اسے تنبیہ کرتے اٹھی۔ اوکے اوکے سوری۔ رومیہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کینٹین سے باہر آتے ہی پہلا سامنا زید سے ہوا تھا۔ ارسل نے بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے تھوڑا سا رخ موڑ لیا۔ عدن کے ماتھے پر بل پڑ گئے، جبکہ زید کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ محتاط رہنا، کیونکہ میں اپنی بے عزتی بھلاتا نہیں ہوں، اس لیے وارن کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی رعایا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش نہیں کرے محترم۔ عدن کون سا کم تھی۔ ریلیکس بھائی، اب آپ لوگ بچوں کی طرح شروع مت ہو جائیں۔ ارسل نے بیچ بچاؤ کروانا چاہا۔ سمجھنے کی ضرورت آپ کے دوست کو ہے جو سب کو اپنی رعایا سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ میم پلیز، آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ ارسل نے زید کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ بولنے دو ارسل، میں بھی تو دیکھوں محترمہ کہاں تک بول سکتی ہیں۔ میں آپ جیسے لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتی۔ اس بار لہجے میں موجود حقارت نے ارسل اور زید کے ساتھ رومیہ کے چہرے کو بھی سرخ کر دیا۔ عدن، تم ہوش میں رہ کر بات کرو، رومیہ نے بے ساختہ ٹوکا۔ میں ہوش میں ہی ہوں اور بد دماغ مغرور لوگوں کے حواس بھی ٹھکانے لگانا جانتی ہوں۔ بہت ہو گیا، بہت بول لیا آپ نے۔ زید ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کروایا۔ یاد رکھنا، آئندہ اگر ایسے لہجے میں بات کی تو میں تمہارے لڑکی ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، اور جب میں لحاظ کرنے کی عرضی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بے شک مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ جیسے لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور کا عنصر نمایاں تھا۔ شاید وہ بھول چکی تھی کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، تو اب اس کا غرور اسے زید کے سامنے کیسے جھکانے والا تھا۔ اس کا فیصلہ بھی بہت جلد ہونے والا تھا۔ گوٹ سہراب کے نام سے مشہور یہ گاؤں، جس کے اطراف سرسبز کھیت، آموں، کینو اور امرود کے باغات تھے۔ گاؤں کی مشرقی جانب چودھری حیات کی حویلی تھی، جس میں ان کے بیٹے سفیان، عارف اور فیروز رہائش پذیر تھے۔ چودھری حیات اور ان کی بیگم کا عرصے قبل انتقال ہو چکا تھا۔ اب حویلی میں عارف چودھری اپنی 2 بیٹیوں اور سفیان 3 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ فیروز کا ایک ہی بیٹا تھا۔ گوٹ سہراب کے مغربی جانب چودھری بلال کی حویلی تھی، جس میں وہ اپنے 3 شادی شدہ بیٹوں اور بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ایک گاؤں میں رہنے اور ایک ہی ذات سے تعلق کے باوجود دونوں خاندانوں میں پچھلے 23 سالوں سے اختلافات چل رہے تھے۔ فیروز کے لیے چودھری بلال کی بہن کے رشتے سے انکار کی صورت میں چلنے والی مخالفت اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کے نام سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اس گاؤں میں ہر سال بیل ریس کا مقابلہ ہوتا تھا، جس میں آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ شریک ہوتے تھے، مگر نگاہیں دونوں چودھریوں کے بیلوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ موجودہ سال ریس چودھری بلال کے بیل پہلوان کے نام رہی تھی۔ جیت کی خوشی میں کی گئی فائرنگ کی زد میں آ کر عارف چودھری کا 15 سالہ بیٹا سیف جاں بحق ہو گیا تھا۔ چودھری عارف نے دیت لینے سے انکار کر دیا کہ پیسے کی کمی نہ تھی۔ اگر عارف اپنے جانے والے بیٹے کو روئے گا تو رونا بلال چودھری کو بھی پڑے گا، اپنی زندہ بیٹی کے لیے۔ چودھری بلال کی آناکانی پر انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا، ٹھیک ہے، بیٹی نہیں دینی تو بیٹا دے دو، تاکہ اسے اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر خون کا بدلہ لے لوں۔ اور یہاں پر چودھری بلال ہار گئے کہ اس صورت بیٹی زندہ تو رہے گی، اور یوں درے عدن بلال کو آنن فانن بلا کر 2 کپڑوں میں چودھری عارف کی حویلی رخصت کر دیا گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عدن کا دماغ معاف ہو گیا۔ زید اور ارسل اسے بھابھی کے روپ میں دیکھ کر فوراً واپس چلے گئے تھے۔
وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اس سے نفرت تھی، بلکہ وہ اس لڑکی کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ گھر آتے ہی جب اسے تائی کے سامنے کھڑا کیا گیا تو انہوں نے پوری قوت سے اسے تھپڑ دے مارا۔ وہ گر گئی۔ صفیہ تائی نے اسے بالوں سے گھسیٹ کر دوبارہ سامنے کھڑا کیا۔ عابدہ نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ سوچ کر لب بھینچ لیے۔ اس وقت مرد حضرات گھر میں نہیں تھے۔ بھابھی پلیز، عابدہ نے عدن کے نرم و نازک گالوں پر انگلیوں کے نشان دیکھتے انہیں روکنا چاہا۔ تم مت بولو عابدہ، یہ میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی ہے، اسے تکلیف ہوگی تو وہ بھی تڑپیں گے جیسے میری مامتا تڑپتی ہے۔ انہوں نے عدن کی چوٹی کو جھٹکا تو وہ بلبلا کر رہ گئی۔ اس کی عزلی ضد اور غصہ اود کر آیا تو صفیہ کے ہاتھ ایک دم سے جھٹکے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک ہرگز نہیں کر سکتی۔ ایک لمحے کے لیے تو دونوں خواتین اس کی جرت پر ہکا بکا رہ گئی۔ اگر آپ نے آئندہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی کوشش کی تو پھر دیکھیے گا، میں کوئی کمی نہیں ہوں جسے آپ ٹارچر کریں۔ ورنہ کیا کر لو گی تم؟ صفیہ غرائیں۔ یہ تو آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ وقت کو چھوڑو، تم مجھے ابھی بتاؤ کیا کرو گی تم؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑا، پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر رضیہ کو پکارا جو اگلے ہی پل حاضر ہو گئی۔ جی بی بی، لے جاؤ اسے اور کام پر لگاؤ، تمہارے ساتھ رہے گی۔ عدن بھی جانے کیا سوچ کر چپ رہ گئی۔ وہ رضیہ کے ساتھ جو تقریباً اس کی ہم عمر تھی اور حویلی کی کل وقتی ملازمہ تھی، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حویلی کے پچھلے جانب اس کا کمرہ تھا جہاں کنواں اور انواع و اقسام کے پودے تھے۔ 5 روز اس نے بنا چوچرا کیے تمام کام رضیہ کے ساتھ سر انجام دیے۔ اس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اپنی حویلی میں، اور اب جب کر رہی تھی تو ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ 5ویں دن 11 بجے وہ اڑیل گھوڑی کی طرح تائی کے سامنے کھڑی تھی۔ رضیہ کا خستہ سا سرمئی سوٹ پہنے، الجھے بال، بے رونق چہرہ۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ سب کام۔ اس کے انداز پر عابدہ نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے بے ساختہ چہرہ جھکا لیا۔ تبھی فیروز چاچو ویل چیئر پر ادھر آئے۔ عدن انہیں دیکھ کر نروس ہوئی کہ بہرحال حویلی میں اس کا آج پہلے بار سامنا ہوا تھا کسی مرد سے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے رسانیت سے پوچھا۔ بادامی شلوار سوٹ میں ملبوس باوقار سے وہ بہت وجیح انسان تھے، البتہ ان کی معذوری نے عدن کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ پھر سر کو نفی میں جنبش دی۔ کچھ تو ہے، ابھی کچھ کہہ رہی تھی آپ؟ انہوں نے اسے نرمی سے پوچھا تو عدن نے ان کی طرف دیکھا تو جانے کیوں اسے لگا وہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے۔ خیال کو جھٹکتے اس نے اپنے ہاتھ ان کے سامنے پھیلایا۔ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، اور تائی جان… بکواس بند کرو، صفیہ چلائیں۔ میں کوئی تائی نہیں ہوں تمہاری، اور نہ ہی تمہارا کوئی رشتہ ہے ہم سے۔ اس گھر میں سب تمہارے لیے صاحب اور بیوی کا درجہ رکھتے ہیں، آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بھابھی پلیز، فیروز صاحب نے اس کی گلابی نرم ہتھیلیوں پر آبلے دیکھتے افسوس سے کہا۔ تم مت بھولو فیروز، یہ میری مجرم ہے، میرے بیٹے کے قاتلوں کی بیٹی، تو اسے سزا دینے کا حق بھی میرا ہے۔ اور جب سکندر کو کوئی اعتراض نہیں تو تم کیوں اس معاملے میں بول رہے ہو؟ فیروز حیران رہ گئے اور بے ساختہ پلٹے، مگر سکندر کا نام سنتے ہی در عدن جھٹکے سے پلٹ کر دہلیز پھلانگ گئی۔ عدن کا ضدی پن اود کر آیا۔ وہ دھپ سے برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی۔ کیوں؟ جب میں نے کوئی جرم نہیں کیا تو سزا کیوں بھگتوں؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیا کر لیتی ہیں بڑی بیوی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کچن میں آئی جہاں رضیہ برتن دھو رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی کا گلاس پیتے ہوئے اس نے رضیہ کو پکارا۔ موجودہ حیثیت کے باوجود اس کے لہجے اور انداز میں مالکانہ استحقاق تھا۔ رضیہ فوراً متوجہ ہوئی۔ جی بی بی، وہ تمہارے صاحب کہاں ہوتے ہیں؟ نہ جانے وہ سکندر کا نام لیتے ہوئے کیوں جھجک گئی تھی۔ کون سے صاحب بی بی؟ اس سے قبل کہ وہ کچھ بتاتی صفیہ نے اسے پکار لیا۔ عدن نے بے جان ٹانگوں سے فرش پر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں پر چہرہ ٹکائے تھکان سے پلکیں موندی تو چھم سے ایک دلکش چہرہ نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، تبھی رضیہ واپس آ گئی۔ توبہ، احمد صاحب کے غصے سے تو اللہ بچائے۔ کون احمد؟ عدن جھٹکے سے اٹھی۔ چھوٹے صاحب، اور کون؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ جتنے اچھے ہیں اتنے غصے والے بھی ہیں۔ میں آج کچھ بھی نہیں کروں گی رضیہ۔ ٹھیک ہے بی بی، میں کر لوں گی۔ تمہارے پاس کپڑے ہوں گے رضیہ؟ دراصل مجھے شاور لینا ہے۔ ہاں جی بالکل ہیں، بلکہ ٹرنک میں پڑے ہیں۔ نئے کپڑے پچھلے دنوں ہی احمد صاحب نے دلوائے تھے، میں نے نہیں پہنے، آپ پہن لیں۔ تم نے کیوں نہیں پہنے؟ قیمتی ہے نا جی، اسی لیے۔ قیمتی لباس تو مالکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں کہتے رضیہ، صاحب نے دلائے ہیں تو تم کو پہننے چاہیے تھے، وہ کتنے پیار سے لائے ہوں گے۔ اتنی نرمی سے سمجھایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ بھی بالکل صاحب جیسی باتیں کرتی ہیں بی بی۔ مالک ہیں جی آپ لوگ۔ اگر تم غور کرو تو میں مالک نہیں، ملازمہ ہی ہوں، تمہارے ساتھ رہتی ہوں، نیچے سوتی ہوں اور تمہارے ہی کپڑے پہن رہی ہوں، تو مالک کیسے ہوئی؟ یہ تو جی ابھی بی بی صاحبہ کو غصہ ہے، اسی لیے جب ان کا غصہ اتر جائے گا تو آپ مالکن بن جائیں گی۔ رضیہ پر یقین تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ دوبارہ وہ حویلی نہیں گئی۔ شام ڈھلے اس نے کھڑکی کھولی جہاں حویلی کا پچھلا صحن صاف نظر آتا تھا۔ سرسبز لان، کنواں اور پھولوں کی بہتات تھی۔ آج وہ شخص جانے کیوں بھلائے نہیں بھول رہا تھا، بار بار اس کا چہرہ نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔
जिसे वो बार बार झटक रही थी। उसने थक कर खिड़की में नस्ब सलाखों पर पेशानी टिकाई। चंद लम्हों बाद किसी अजीब एहसास के तहत निगाह उठाई तो शॉक्ड रह गई। सुरमई कॉटन के शलवार सूट में मलबूस वो शख्स उसे अपना वहम ही तो लगा था। बार बार पल के झपकने के बावजूद भी वो निगाहों के सामने जूं का तू मौजूद रहा। तो उसने बेसाख्ता दोनों हाथ सख्ती से लबों पर जमा लिए। वो वाकई अहमद ही था। फूलों के झुंड के पास कान में हैंड फ्री फंसाए वो कुछ सुन रहा था या किसी से बात कर रहा था। तभी उसने रज़िया को उसकी तरफ जाते देखा। न जाने वो क्या बात कर रहे थे। फिर वो पलटकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अदन तेजी से हवेली की तरफ गई। निहायत दिलजमी से बिना कोई गलती किए रज़िया के साथ कामों में हाथ बटाया। लबों पर धीमी सी मुस्कान खिलती रही। हवेली में तो जो सिर्फ दोनों बेगम साहिबा ही होती हैं। बड़े साहब अपने कामों पर होते हैं। वो सरपंच है ना अपने गांव और इर्द गिर्द के 12 गांवों के, तो इसीलिए घर बहुत कम आते हैं। सिकंदर साहब भी उन्हीं के साथ मसरूफ़ होते हैं, जबकि छोटे साहब शहर में रहते हैं। रज़िया मुसलसल बोलते उसे आगाह कर रही थी। आज अदन को उसका बिला वजह बोलना बुरा नहीं लग रहा था। वो चुपचाप उसकी बताई तफसील सुनती रही। खाने की मेज़ पर उसने सफ़िया ताई से अपनी सुबह वाली बदतमीज़ी पर माजरत की और अपनी मौजूदा हैसियत बतौर मुलाजमा कबूल कर ली। एक शख्स की मौजूदगी ने उसके बागियाना अंदाज अक्खड़पन को दबा दिया था। वो इस हवेली का मकीन था। अदन उससे जुड़े रिश्तों के दरमियान मौजूद थी। वो शख्स इसी हवेली में पला बढ़ा था। ये उसकी खुशनसीबी नहीं तो और क्या कि वो अब उसकी निगाहों के सामने होगा। रात जब वो रज़िया के पास सोने के लिए लेटी तो आंखें बंद करते ही छम से वो निगाहों के सामने आ गया। वो पल पूरी जजियत समेत डराए। रज़िया। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोलते हुए धीमे से पुकारा, जी बीबी, ये जो अहमद साहब है क्या करते हैं? उसने करवट बदलकर रज़िया को देखा, जिसने बेयकीनी से अदन को देखा था। क्या करते हैं मतलब? बीबी साहिबा शाम को बताया तो था। वो हैरान और बेयकीन थी। उसकी इतनी लंबी तकरीर का शायद एक लफ्ज़ भी अदन ने नहीं सुना था। तो दोबारा बता दो ना वो क्या करते हैं? अदन को कदरे शर्मिंदगी महसूस हुई। शहर में होते हैं जी, पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को जो बोल और सुन नहीं सकते, स्पेशल बच्चों को। अदन मुतासिर हुई। वाओ, इनके एक और भाई भी हैं। रज़िया ने फिर से आगाह करना चाहा। अरकम नाम है उनका, अपनी माँ के पास है, थोड़े दिनों तक आ जाएंगे। अदन हैरान हुई। हवेली में कितने लोग थे जिन्हें वो नहीं जानती थी। अरकम और माँ के पास क्या मतलब है तुम्हारा रज़िया? वो अरकम साहब फिरोज साहब के पुत्र हैं। जब उनकी टांगे कटी थी ना, तब उनकी बीवी ने तलाक ले ली। शहरी कुड़ी थी। अब अरकम साहब हर हफ्ते वहाँ माँ से मिलने जाते हैं। इस बार कुछ ज़्यादा ही अरसा रह गए हैं। रज़िया ने तफसील से जवाब दिया। उसकी उम्र कितनी है? अदन ने दिलचस्पी से पूछा। 12 या 13 साल के होंगे। तो साहब खाने के वक्त क्यों नहीं आए थे? वो तो जी शाम को ही चले गए थे, किसी काम से आए थे। ओह, उसे मायूसी हुई। फिर कुछ याद आने पर रज़िया की तरफ देखा। साहब तुम्हें इशारे से क्या दिखा रहे थे? इस बार रज़िया झटके से उठ बैठी थी। उसने हैरत से अदन की तरफ देखा था। दिखा नहीं रहे थे बीबी, बता रहे थे कि डेरे से होते हुए शहर चले जाएंगे। बीबी साहिबा को बता दूं। मगर वो बोल तो नहीं रहे थे, मैंने देखा था उनके लब खामोश थे। अदन हैरान हुई। बीबी आपको नहीं पता? रज़िया उससे ज़्यादा हैरान थी। क्या नहीं पता? अदन भी उठ बैठी। यही कि अहमद साहब बोल नहीं सकते। क्या कह रही हो? उसने तेजी से नम होती आंखों को पूछा। हाँ जी, वो बोल नहीं सकते, इशारों से बात करते हैं, और जो इशारे नहीं समझते उन्हें लिखकर बता देते। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आ जाती है जी उनकी बात। रज़िया फखरिया बता रही थी। अद ने लेट कर उसकी तरफ से करवट ले ली कि तेजी से बहते अश्क उसके दिल की कैफियत अया कर रहे थे। रज़िया चौंकी। क्या हुआ बीबी? मुझे नींद आ रही है। गुरलाता लहजा रज़िया साकित रह गई। आप रो रही हैं? उसने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और वो रोती रही। ये हकीकत उसके दिल पर क़यामत बनकर टूटी थी। अजीब न था कि दिल शिद्दत गम से फट जाता। ज़ब्त की इंतहा को छूते वो झटके से उठकर रज़िया के गले लगकर बिलक उठी। रज़िया साकित रह गई। वो लड़की थी और उसके गम लम्हे में समझ गई थी। वो जो सुबह हवेली से निकली थी जिद और गुस्से से, बड़ी बेगम साहिबा को बिना डरे सुना आई थी। क्यों सरे शाम चहकती हुई वापस आई थी, जिसके चेहरे को अलाही सी चमक ने रोशन कर रखा था। वो अहमद नाम को इतनी मोहब्बत से क्यों पुकार रही थी? और अब वो उसकी गोयाई से महरूमी का सुनकर यूं फूट फूट कर रो रही थी, गोया अभी किसी अजीज की मौत हुई हो। रज़िया ने नरमी से उसके गिर्द हिसार खींचा। सीरियसली? अहमद ने हैरत और बेयकीनी से अरसल और जैद की तरफ देखा। बिल्कुल। अरसल ने हल्फिया अंदाज में हाथ उठाए। पिछली बार अहमद के चेहरे के भरपूर तासुरात के बायस उन्होंने अदन से मुलाकात संसर करके सुनाई थी। उफ, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। बचपन का साथ था, उसके तमाम इशारे बखूबी समझ जाते थे।
آئی لو ہر۔ اس نے مصنوعی آہ بھرتے ہاتھ پیچھے باندھتے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی۔ تم سنجیدہ ہو؟ ارسل نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، کاش وہ میرے سامنے آ جائے تو۔ اس بار وہ سنجیدہ ہوا تو دونوں چونکے۔ اب وہ اشاروں کے بجائے چند جملے لکھ کر ان کے سامنے کر چکا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو اپنے بھائی کی بے عزتی کے بدلے میں لمحہ ضائع کیے بنا اسے شوٹ کر دوں گا۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا۔ ریلیکس یار، ہم لوگ مذاق کر رہے تھے۔ زید سنبھلا۔ بھلا کوئی لڑکی اتنی جرأت کر سکتی ہے کہ اتنے ہینڈسم لڑکی کی انسلٹ کرے؟ تم مجھے بہلا نہیں سکتے، کل آ رہا ہوں میں تمہاری یونی۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ زید اور ارسل کے پسینے چھوٹ گئے، مگر وہ کل کبھی نہیں آئی تھی۔ گزرے 3 ماہ میں ان کی زندگیاں اس حد تک بدل چکی تھی کہ وہ بھول چکا تھا اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے کچھ کہا بھی تھا۔ ان دنوں حویلی میں خاصی چہل پہل تھی کہ زید اور ارسل گاؤں آئے ہوئے تھے، اور وہ زید کی ظرف پر حیران تھی۔ اس کے اتنے انسلٹنگ رویے کے باوجود وہ نہ صرف اسے معاف کر چکا تھا بلکہ اس کی خاطر اپنی بھائی کے سامنے بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس حویلی میں زید اور فیروز ایسے وجود تھے جن کی وہ دل سے بہت عزت کرتی تھی۔ 3 ماہ قبل والے ادن بلال، جس کا وقار اور شاہانہ انداز شہزادیوں سا تھا، اب اس کی حالت کسی بھکاری سے کم نہ تھی، جس کا کاسے فقط ایک نگاہ الفت کا پیاسا تھا، اور وہ تھا کہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہ تھا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ روز اللہ سے یہ سوال کرتی تھی، یا اللہ میری آزمائش ختم کر دے، احمد کو میرے دل سے نکال دے، میرا دل بدل دے، تو قادر ہے، تو کر سکتا ہے۔ ہر رات سونے سے قبل وہ یہی دعا مانگتی، اور ہر صبح اس کی ابتدا ایک ہی دعا سے ہوتی، یا اللہ آج وہ شخص حویلی آ جائے۔ کلف لگی اس مغرور لڑکی کو محبت نے اس حد تک بدل ڈالا تھا کہ اس کی ذات کہیں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب صرف ایک حقیقت تھی کہ وہ احمد کے پیارے رشتوں کو مرضی کے مطابق موم کے مانند ان کی منشا کے پیش نظر ڈھلتی جا رہی تھی۔ وہ یہ تک فراموش کر چکی تھی کہ اس کا سکندر نامی کسی شخص سے کوئی تعلق بھی ہے۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگار صبح گلاب راتیں، بساط دل بھی عجیب شے ہے، ہزار جیتے ہزار ماتیں، جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی، خشک مٹی اڑا رہی ہیں، گئی رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاخیں ٹوٹتی ہیں، چلو کہ قبروں پر خون رونے سے اپنی ہی آنکھیں پھوٹتی ہیں۔ صبح جب وہ کسی کام سے حویلی کی پچھلی طرف آئی تو قدم ٹھٹک کر ساکت ہو گئے۔ صبح کی پرنور ساعتوں میں اس شخص کو دیکھنا کس قدر دل فریب تھا۔ ٹانگیں کنویں میں لٹکائے وہ منڈیر پر بیٹھا تھا، کان میں بلوٹوتھ تھا، وہ اس کا آلہ سماعت تھا۔ وہ نہ جانے کب تک اس کی پشت پر نگاہیں جمائے کھڑی رہتی۔ جب اس نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو وہ چونک کر اس کی طرف بڑھی۔ احمد نے بغور اسے دیکھا۔ سرخ اور مہندی رنگ کی لانگ شرٹ جس کی آستینیں شیفون کی تھی، اور دوپٹہ بھی، یہ سوٹ وہی لایا تھا۔ السلام علیکم صاحب، سر کے اشارے سے جواب دیا گیا۔ پھر وہ منڈیر سے اتر کر اس کے روبرو کھڑا ہوا۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ احمد نے بغور اس کا انداز دیکھا تو کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ وہ کیوں اس کے سامنے بے خود ہو جاتی ہے کہ نظر اٹھاتی ہے تو پلک جھپکنا بھول جاتی ہے، اور جب حواس میں لوٹ کر نگاہ جھکاتی ہے تو اٹھانا بھول جاتی ہے۔ کہیں جو وہ سمجھ رہا ہے وہ حقیقت تو نہیں؟ اد نے نگاہ اٹھائی، پھر فوراً جھکا لی کہ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ آپ بتا دیں کیا لیں گے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ گھر میں سب کی پسند اسے معلوم تھی سوائے اس شخص کے۔ اس نے گہری سانس لیتے سر کو نفی میں جنبش دی اور قدم حویلی کی طرف بڑھائے۔ صاحب پلیز بتائیں نا، کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ وہ بھاگ کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ ایک دم پلٹا تو ادن سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ جھنجلا کر اس بے وقوف لڑکی کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں کھانا مجھے، تیزی سے موبائل پر ٹائپ کرتے سامنے کیا۔ آپ مجھے اشارے سے بتا سکتے ہیں، لکھنا ضروری نہیں، میں سمجھ لوں گی۔ نہ جانے اس نے کس ذوم میں کہا۔ واقعی؟ استزائیہ آبرو اٹھاتے گویا ادن کو چیلنج کیا۔ آپ کو یقین نہیں ہے میری بات کا؟ وہ جوش میں آئی۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ کہیں پھر میں بتاتی ہوں آپ نے کیا کہا۔ احمد سینے پر بازو لپیٹے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے بغور ان سرخ ہوتے عرض اور لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ میری طرف دیکھو، یوں سر جھکا کر کیا تم سمجھ سکو گی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھنے کے لیے میری طرف دیکھنا ضروری ہے۔ تیزی سے ٹائپ کرتے ادن کے سامنے کیا تو اس نے نگاہ اٹھائی۔ اوف، اس چہرے کی طرف دیکھنا کسی امتحان سے کم تھوڑا ہی تھا اس کے لیے۔ اس نے انگلی سے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے 2 رنگوں کو دلکش دوپٹے کی طرف، انگلی انگوٹھے کی مدد سے نوٹ گننے کا سائن، پھر دائیں ہاتھ سے اپنے چہرے کو فوکس کرتے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو راؤنڈ کیا۔ تم نے میرا دلایا سوٹ پہن رکھا ہے اور اچھی لگ رہی ہو۔ پچھلی طرف آتی رضیہ نے اس منظر کو دلچسپی سے دیکھا۔ وہ عابدہ کے کہنے پر اسے بلانے آئی تھی۔ معلوم نہیں تھا کہ ادن اس وقت یہاں ہوگی۔ میں سمجھ گئی، میرا دوپٹہ اچھا ہے نا؟ ادن کا چہرہ تمتمایا، مگر وہ تعصب سے سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔
جبکہ رضیہ ہنس پڑی۔ وہ بخوبی سمجھ چکی تھی کہنے والا کیا کہہ گیا ہے۔ عدن نے اسے گھورا۔ آ جائیں بی بی، سب لوگ ناشتے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ عدن کو شبہ ہوا رضیہ کی سمجھ میں احمد کی بات آ گئی ہے۔ اس نے پوچھا مگر رضیہ ٹال گئی۔ 23 برس بعد سفینہ پھپھو اپنی 2 بیٹیوں اور شوہر کے ہمراہ حویلی آئی تھی۔ اتنے برسوں بعد عارف صاحب کا غصہ بھی ختم ہو ہی گیا تھا، جبکہ عدن سکندر رومیہ کو دیکھ کر حیران تھی۔ کانوں میں ایک جملہ متواتر سے گونج رہا تھا، زید میری ماموں کا بیٹا ہے۔ گویا وہ سچ کہتی تھی، جبکہ عدن اسے مذاق سمجھی تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں تمہیں دیکھ کر کس قدر ایکسائٹڈ ہوں۔ رومیہ عدن کے دونوں ہاتھ تھامے نان اسٹاپ بول رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے رومی کی بے سروپا باتوں کو سن رہی تھی۔ پہلی بار اپنے ماموں اور کزن سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے، جنہیں صرف تصویروں میں دیکھا تھا۔ رومی کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ سب سکندر بھائی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ انہوں نے ماموں کو منایا۔ عدن تم بہت لکی ہو، چاہے جیسے حالات ہی صحیح مگر تم ان کی بیوی ہو۔ اگر میری زندگی میں کسی اور کے لیے گنجائش ہوتی تو میں سکندر کو تم سے چھین لیتی۔ عدن جو حیرت سے اس کی خوشی دیکھ رہی تھی آخری بات پر چونکی۔ کسی اور کی گنجائش کا مطلب تم نے مجھ سے کچھ چھپایا؟ رومی ہنس دی۔ سوری، میں بتانے والی تھی مگر وہ حادثہ ہو گیا۔ وہ سنجیدہ ہوئی۔ تم ٹھیک تو ہو عدن؟ اس نے عدن کی کملائی رنگت اور پھیکا سا چہرہ دیکھتے تشویش سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اور یہاں خوش ہو؟ رومیہ نے کھوجا۔ ہاں بہت خوش ہوں، عدن نے مسکراتے ہوئے دل سے کہا۔ تم بہت بدل گئی ہو عدن، رومیہ نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وقت کے ساتھ لوگ بدل ہی جاتے ہیں رومی، اور جو نہ بدلے قسمت انہیں بے رحمی سے بدل دیتی ہے، عدن نے یاسر سے کہا۔ 2 ہی جذبے انسان کو بدلنے پر قادر ہوتے ہیں عدن، نفرت یا محبت۔ اب تم بتاؤ، موجودہ حالات کے پیش نظر تم نفرت سے بدلی ہو یا محبت سے؟ عدن اس کے انداز پر ہکا بکا رہ گئی، مگر اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتی ارسل نے رومیہ کو پکار لیا۔ وہ اگلے ہفتے آنے کا عہد دے کر اٹھی تھی، جبکہ عدن کے دل کو پنکھ لگ گئے تھے۔ اسے رومیہ کا احمد کی فائل کھولنا، پھر اسے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا، اور اب یہ اعتراف کرنا، اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ کاش رومیہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آئے، کوئی نظر بھی اٹھائے اس پر تو یہ دل دھڑک جاتا ہے۔ میں اس شخص کو چاہتا ہوں آبرو کی طرح۔ ان دنوں حالات نے ایک دم سے گویا پلٹا کھایا تھا، کیونکہ نامہرباں چہرے جن میں سر فہرست تائی تھی عدن پر مہربان نظر آ رہی تھیں، اور وہ جو ہمیشہ اس کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے تھے لا تعلق نظر آ رہے تھے، جن میں زید، ارسل اور فیروز چاچو شامل تھے۔ انہیں اپنے ہر کام کے لیے عدن کی ضرورت ہوتی۔ اگر وہ کھانا بناتی تو کئی نقص نکالتے، اگر کسی کام میں معمولی سی دیر ہو جاتی تو بلا جھجک جھڑک بھی دیتے۔ تائی اور عابدہ حیرت سے ان کے بدلے ہوئے انداز نوٹ کر رہی تھی۔ آخر کیا ہوا تھا ان تینوں کو جو یوں اچانک بدل گئے تھے؟ اس روز صبح پراٹھے بناتے عدن کے ہاتھ کی پشت اور ہتھیلی پر گرم تیل گرنے سے آبلے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں لبالب بھری ہوئی تھیں۔ عابدہ نے اس کے ہاتھ پر دوائی لگا کر اسے کام نہ کرنے کو کہا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، سوائے تایا اور سکندر کے سبھی مرد گھر پر تھے۔ زید اور ارسل کو کہیں جانا تھا، اس لیے عدن کو بلایا۔ ہمارے کپڑے پریس کر دو۔ انداز حاکمانہ تھا۔ احمد کے علاوہ عابدہ بھی لاؤنج میں ہی موجود تھی۔ رضیہ سے کہو وہ کر دے گی، دیکھ نہیں رہے اس کا ہاتھ کتنا جل گیا ہے، استری کیسے پکڑے گی؟ عابدہ نے دونوں کو گھورا، جبکہ عدن سر جھکائے کھڑی تھی۔ دل کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ احمد نے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے کے بعد ہاتھ کو دیکھا جو اچھا خاصا جل گیا تھا۔ اماں زید سے کہتے باہر نکل گئیں تو زید نے عدن کو گھورا جو پلٹنے والی تھی۔ سنو میڈم، اس کے انداز پر احمد حیران رہ گیا۔ یہ تو طے ہے کہ میرے کپڑے تم ہی پریس کرو گی۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا تو لبالب بھری آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بے چین ہوا، مگر پھر سر جھٹکا۔ ایک ہاتھ جلا ہے وہ بھی معمولی سا، دوسرا تو سلامت ہے نا، اب جاؤ۔ احمد جھٹکے سے اٹھ کر ان کے قریب آیا۔ ارسل مزے سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا، گویا ابھی کسی من پسند ڈرامے کا پسندیدہ سین دیکھنے جا رہا ہو۔ تم نے سنا نہیں، اماں نے کہا رضیہ کر دے گی کپڑے پریس؟ سفید شلوار سوٹ میں ملبوس احمد پورے قد سے عدن کے پہلو میں کھڑا بھائی سے مخاطب تھا، جبکہ عدن سکندر مرنے والی تھی۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ زید جھنجھلایا۔ مجھے اسی سے کروانے ہیں۔ زید، اگر جو وہ بول سکتا تو پوری حویلی اس کی گرج سے لرز اٹھتی۔ آئندہ میں نہیں دیکھوں کہ تم اپنے فضول کاموں کے لیے عدن کو پکار رہے ہو۔ رضیہ سے کہو اور تم جاؤ یہاں سے۔ احمد نے ہاتھ کے اشارے سے عدن کو وہاں سے ہٹایا تو وہ تیزی سے پلٹی۔ واہ صاحب، کیا آپ کے کام نہیں کرتی وہ؟ ارسل کو ایک دم غصہ آیا۔ یا آپ کو 7 خون معاف ہے؟ مجھے خود سے کمپیئر مت کرو، اور آئندہ اگر اسے تنگ کیا تو یاد رکھنا بری طرح پیش آؤں گا، اس نے سختی سے کہا۔ یا حیرت، یہ میری گناہگار بصارتیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ در عدن بلال کے لیے اس گھر کے شہزادوں کو ڈانٹا جا رہا ہے؟ زید اور ارسل پر غشی طاری ہوئی تو وہ پلٹا، مگر اپنے پیچھے جتاتی قہقہے سن کر خود بھی مسکرا دیا۔
جبکہ ہال کی دیوار سے ٹیک لگائے عدن کی نگاہیں دور جاتے اس شخص کی پشت پر جمی تھیں۔ تیری کوشش، تیری تدبیر ہونا چاہتا ہوں، میں تیرے ہاتھوں کی تحریر ہونا چاہتا ہوں، تو میرے پاس آئے اور پلٹ کر نہ جائے، میں تیرے پاؤں کی زنجیر ہونا چاہتا ہوں، میں اسی لیے خود کو تباہ کر رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں سے تعمیر ہونا چاہتا ہوں۔ رات ارقم کی واپسی ہوئی تھی اور صبح عدن سے ملاقات۔ وہ حویلی کا پہلا فرد تھا جس نے اسے اس کے رشتے سے بھابھی کہہ کر پکارا تھا۔ وہ 13 سالہ صحت مند خوبرو بچہ تھا جسے عدن بہت پسند آئی تھی۔ وہ صبح سے اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس وقت جب وہ لوگ شام کے کھانے کے لیے کچن میں تھی، ارقم ماربل ٹاپ پر بیٹھا پاستا کھا رہا تھا، ساتھ ہی مسلسل بول رہا تھا، آپ مزے کی کوکنگ کرتی ہیں، جبکہ رضیہ آپا کو تو کچھ بھی نہیں آتا بنانا۔ اس نے منہ بنایا تو دونوں مسکرا دیں۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ بڑی بہن ہو، اور دیکھیں اب آپ آ گئی ہیں۔ عدن ہنس پڑی، پھر اس کا سرخ چہرہ پیار سے دیکھا۔ تم اتنے ماہ شہر رہ کر آئے ہو، یہاں کسی کو مس نہیں کیا؟ اس نے ارقم کے سلکی بال بگاڑے۔ بہت مس کیا سب کو، دل چاہتا تھا فوراً آ جاؤں، لیکن پھر بھائی کا چیلنج یاد آ جاتا۔ وہ کہتے تھے میں اتنا عرصہ وہاں نہیں رہ پاؤں گا، بس اسی لیے۔ اس نے بات کے اختتام پر پیالہ اٹھا لیا۔ کون سے بھائی نے چیلنج کیا تھا؟ احمد صاحب۔ ارقم سے قبل رضیہ بول پڑی۔ برنر جلاتے عدن کے ہاتھ تھمے۔ رضیہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، چھوٹے صاحب سب بھائیوں کے ساتھ بچوں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، آپ نے انہیں دیکھا ہے نا؟ رضیہ نے سبزی کاٹتے ہاتھ رک کر عدن کی طرف دیکھا جو بغیر اس کا ایک ایک لفظ سن رہی تھی۔ خود بھی اتنے بڑے نہیں ہیں مگر۔ تبھی ارقم بھائی پکارتے تیزی سے باہر لپکا۔ دونوں نے دیکھا وہ احمد کی پشت سے لپٹا کہہ رہا تھا، ٹیسٹ کریں، بہت مزے کی ہیں، بھابھی نے بنائی ہیں۔ وہ اسے کچن میں لے آیا اور چمچہ بھر کر احمد کی طرف بڑھایا۔ لقمہ لیتے اس نے سر ہلاتے تعریف کی، پھر رضیہ کی طرف دیکھا، پہلے ہاتھ سے فضا میں زگ زگ کیا، پھر مونچھوں کو تاؤ دیتے اپنے پیچھے اشارہ کیا۔ عدن نے اس کے اشارے دیکھے۔ جب وہ دونوں بھائی باہر نکلے تو اس نے کب سے رکی سانس بحال کرتے رضیہ سے پوچھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے زید صاحب سو رہے ہیں، جب اٹھے تو ان سے کہو ڈیرے پر آ جائیں، وہ لوگ وہیں جا رہے ہیں۔ اس نے یوں فرفر بتایا گویا وہ بول کر گیا ہے۔ عدن کو رضیہ پر رشک آیا۔ صاحب وہ بی بی۔ وہ لوگ شام کی چائے پی رہے تھے جب ہوا سے باختہ رضیہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا رضیہ؟ عابدہ نے حیرت سے اس کا زرد چہرہ دیکھا۔ بی بی جی وہ چھوٹی بی بی کنویں میں گر۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ زید، ارسل اور احمد جھٹکے سے کرسیاں دھکیلتے باہر دوڑے، جبکہ باقی لوگ ان کے پیچھے تھے۔ کنویں میں کودنے والا احمد تھا۔ وہ غوطہ لگاتے اسے سطح پر کھینچ لایا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، پانی اس کے شانوں تک تھا۔ اس نے بے تابی سے عدن کا چہرہ تھپتھپایا۔ باقی لوگ منڈیر پر جھکے۔ زید اور ارسل سیڑھی لے آئے۔ صفیہ کے کہنے پر رضیہ اندر سے چادر لے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، جبکہ باقی لوگ بھی پریشان تھے۔ احمد دائیں بازو کے حصار میں عدن کے بے جان وجود کو کندھے سے لگائے باہر آیا تو عابدہ نے چادر اس پر ڈال دی۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد اس کی حالت قدرے بہتر تھی۔ صفیہ عدن کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، پپڑی زدہ ہونٹ، کملایا ہوا چہرہ۔ وہ کتنا بدل گئی تھی۔ جب یہاں آئی تھی تو کیسا دل موہ لینے والا دلکش چہرہ تھا، اور اب انہیں دکھ ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس حویلی کا کوئی بھی مکین سخت دل نہیں تھا، بس ایک حادثے نے وقتی طور پر ان کے دل سخت کر دیے تھے جو رفتہ رفتہ اس خول سے باہر آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تائی کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو رہا تھا۔ کیوں گئی تھی یہ وہاں، کس کے کہنے پر؟ عابدہ نے رضیہ کو ڈپٹا۔ جب سب کو معلوم ہے اسے پانی سے ڈر لگتا ہے تو اسے وہاں بھیجنے کا کیا مطلب؟ جان لینی تھی۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ کسی نے نہیں کہا تھا جی، رضیہ نے سر اٹھایا۔ بی بی خود گئی تھی۔ اندر آتے احمد نے اس کا جواب دھیان سے سن کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ مگر کیوں؟ انہیں حیرت ہوئی۔ رضیہ نے آنے والے کو دیکھا۔ میں نے منع کیا تھا کہ بی بی یہاں نہ بیٹھیں۔ اگر تم روکتی تو وہ رک جاتی۔ بہانے مت بناؤ اور سچائی بتاؤ۔ اماں کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ انہیں لگا وہ صفیہ کا نام لینے سے ہچکچا رہی ہے۔ رضیہ روحان سی ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی بی، اس روز سکندر صاحب وہاں بیٹھے تھے کنویں پر، تو انہوں نے کہا اب مجھے کنویں سے ڈر نہیں لگتا، مگر وہ گر گئیں۔ احمد تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ دونوں خواتین ہکا بکا رہ گئیں۔ ان کی روٹین تھی جب وہ بھائی فارغ ہوتے تو حویلی کی پچھلی طرف پر کرسیاں بچھا کر کارڈز کھیلتے تھے۔ اس روز بھی وہ کھیل رہے تھے جب انہیں دیکھتے ارقم کو ایک دم خیال آیا، سائم کی بھابھی بیبی لے کر آئی ہیں، ہمارا بیبی کب آئے گا بھائی؟ اس نے جس قدر اشتیاق سے پوچھا تھا سبھی لڑکوں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ ارقم ایسی باتیں نہیں کرتے یار۔ احمد نے اس کا گال چھوا تو وہ اوکے کہتا اٹھ کر حویلی چلا آیا اور سیدھا کچن میں آیا جہاں عدن آٹا گوندھ رہی تھی۔ رضیہ تائی کے پاس تھی، ارقم کے پیچھے ہی وہ بھی کچن میں آئی تھی۔ بھابھی، وہ جمپ لگا کر ٹاپ پر بیٹھا۔ جی ارقم، کچھ کہنا ہے؟ آٹا ڈھک کر ہاتھ دھوتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ ہمارا بیبی کب آئے گا؟ ہمارا بیبی؟
ادن کے ہاتھ ساکت ہوئے، پلٹ کر حیرت سے ارقم کا پرجوش چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسے ارقم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، وہ کس کے بیبی کا ذکر کر رہا تھا؟ سائم کی بھابھی لائی ہیں بیبی ہاسپٹل سے۔ بھابھی آپ کب لائیں گی؟ ادن نے ایک دم سے اس کی طرف رخ موڑا۔ رضیہ مسکرا دی۔ ارقم نوڈلز بنا دوں بیٹا؟ چند لمحوں بعد اس نے بات ہی پلٹ دی۔ جی بنا دے، میں بڑی اماں کے پاس ہوں، وہیں لے آئیں۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو ادن نے گہری سانس لی۔ رضیہ کھلکھلا کر ہنسی تو وہ خود بھی مسکرا دی۔ ان دنوں ادن سکندر زندگی کی دوہری اذیت میں تھی۔ جب رومیہ کی حویلی آمد ہوئی، اسے رضیہ نے بتایا کنویں سے اسے سکندر نے نکالا تھا۔ وہ حویلی میں ہی تھے جبکہ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے کسی نئے چہرے کو دیکھا ہو۔ بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا جی۔ رضیہ بارہا اسے تفصیل بتا چکی تھی۔ وہ غائب دماغی سے رومیہ کو سن رہی تھی۔ میں نے اس روز زید کو پہچان لیا تھا، تصویریں دیکھ رکھی تھی میں نے، پھر احمد مل گئے، میں ان کے پیچھے نہیں تھی، وہ کوئی اور تھا۔ وہ مسکرائی۔ اور وہ زید ہے؟ تم زید کو پہلے سے جانتی تھی؟ ادن نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ روبرو نہیں ملی تھی، سکندر کے ساتھ دیکھا تھا، پھر ان سے ملنا بھی تھا کہ وہ ماموں کو منائیں، کیونکہ ماموں ان کی بات کو نہیں ٹالتے۔ سکندر تمہیں کہاں ملے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تو رومیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی بتایا تو ہے، بلکہ پہلے بھی بتایا تھا کہ پچھلے 4 ماہ سے احمد باقاعدگی سے ہمارے ہاں آتے رہے ہیں۔ پہلے تو تم سکندر کہہ رہی تھی اور اب احمد۔ ادن رودینوں کو تھی، یہ انکشاف جان لیوا تھا۔ کیا احمد ہی دراصل سکندر ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ رومیہ نے تشویش سے اس کا زرد چہرہ دیکھتے ہاتھ تھامے۔ ادن نے آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے اسے مخاطب کیا۔ مجھے بتاؤ رومی، احمد اور سکندر کون ہیں؟ کیا ہو گیا ہے یار، تم اپنے شوہر کو نہیں جانتی؟ رومیہ نے اسے ڈپٹا۔ بیوی اس حقیقت سے ناواقف ہے۔ رضیہ نے وہاں آ کے ان پر پہاڑ گرایا۔ دونوں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ چھوٹے صاحب نے منع کیا تھا کہ بیوی کو پتہ نہ چلے وہ دراصل سکندر ہی ہیں۔ ادن کی آنکھ سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا، جبکہ رومیہ بھی حیران تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ جب ادن رو رو کر نڈھال ہو گئی تو رومیہ خود بھی رونے والی ہو گئی، اور یہی حال رضیہ کا تھا۔ ادن پلیز چپ ہو جاؤ۔ رومیہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ میں جانتی ہوں تمہیں جان کر بہت دکھ ہوا ہے، مگر تم رو مت، بدلہ لو اس سے۔ اسے معلوم ہی نہ ہو کہ تم حقیقت جان گئی ہو۔ وہ اسے چپ کروانے کی جتن کر رہی تھی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں رومی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر وہ حقیقت چھپا کر تمہیں اذیت دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ کیونکہ میں مجبور ہوں۔ اس نے چہرہ رگڑا۔ کیسی مجبوری؟ رومیہ چونکی، جبکہ رضیہ مسکرا دی۔ تم نے پوچھا تھا نا مجھے کس جذبے نے اتنا بدلا؟ حقیقت سے ناآشنائی کے باوجود میرا دل خود بخود اس کی طرف کھینچا تھا۔ مجھے سکندر نام سے کبھی نفرت نہیں ہوئی۔ تم جانتی ہو نا رومی، میں کچھ غلط برداشت نہیں کر سکتی۔ بعید نہ تھا کہ میں کوئی انتہائی قدم اٹھاتی اگر جو اس شام میں نے احمد کو نہ دیکھا ہوتا۔ اس کی دی کوئی سزا میرے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے تھا تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی، اور اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں کہ احمد ہی میرا بخت ہے تو کیسے لا تعلق ہو جاؤں؟ وہ اتنے اچھے اور پیارے کیوں ہیں رومی؟ بے شرم لڑکی، رومیہ نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے سے چپت لگائی۔ کس قدر بے شرمی سے نند کے سامنے داستان محبت سنا رہی ہو؟ نند کو نہ سناؤں تو کسے سناؤں یار؟ وہ روحان سی ہوئی۔ اور پھر رضیہ کی بچی بھی اس راز سے واقف ہو گئی ہے۔ اسے مسکراتے دیکھ کر رومیہ چلائی۔ مجھے بھی نند ہی سمجھ لیں، کیونکہ صاحب بالکل بہنوں کی طرح ہی خیال رکھتے ہیں میرا، اس نے فخریہ بتایا۔ اور یہ راز جو آپ کو ابھی معلوم ہوا ہے میں پہلے سے جانتی ہوں۔ رومیہ اور ادن نے حیرت سے اس جیمز بانڈ کی جانشین کو دیکھا۔ وہ رازداری سے کہتے ہوئے ان کے قریب ہوئی۔ ابھی بھی زید صاحب احمد صاحب کو بتا رہے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ رضیہ نے آنکھیں مٹکائیں، جبکہ ادن نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا۔ رومیہ چلائی۔ تمہارا مطلب سکندر احمد ادن بلال سے محبت کرتا تھا؟ مائی گڈنس، کیا مسٹری ہے بھائی۔ اس نے ادن کی طرف دیکھا، مگر وہ تو خود شدید حیرت کے باعث سکتے کی حالت میں تھی۔ رومیہ کو اس پر طرز کے ساتھ پیار آیا تو دونوں ہاتھوں میں چہرہ تھامے پیشانی چوم لی۔ سدا سہاگن رہو۔ ادن کی آنکھ سے بے ساختہ آنسو رواں ہوئے۔ تمہاری قسمت کو سلام یار، میں نہ بڑی پھاپا کٹنی ٹائپ روایتی نند ثابت ہونے والی تھی تمہاری، مگر اب جب کہ میں حقیقت جان گئی ہوں، میرے گڈے کو تم سے محبت ہے تو ارادہ بدلنا پڑے گا، اس نے مصنوعی بے چارگی سے کہا، پھر بہت پیار سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ادن اس کے انداز پر نروس ہوئی تو مسکرا دی۔ پیار سے دیکھ رہی ہوں، میرا بھائی بھی تو اس چہرے کو اتنے ہی پیار سے دیکھتا ہوگا۔ اس کے شرارتی انداز پر ادن کا چہرہ سرخ ہو گیا، جبکہ رضیہ مسکرائی۔ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان سے وابستہ رشتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے ادن ڈیئر، رومی نے فلسفہ بگھارا۔ مجھے سکندر احمد سے محبت ہے اور اسے تم سے، تو اس لحاظ سے مجھے ادن سکندر احمد سے ترپل محبت ہے۔
ٹرپل محبت؟ رضیہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹرپل، ایک دوستی والی، دوسری بھابھی والی، اور تیسری؟ اس نے شرارت سے آنکھیں مٹکائیں۔ اور تیسری احمد والی۔ عدن اور رضیہ نے چند لمحوں تک اس کا ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، پھر تینوں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ میں نے اپنی حقیقت تم سے اس لیے نہیں چھپائی تھی کہ میرا مقصد تمہیں سزا دینے کا تھا، کیونکہ میری نظر میں سزا بھی اسے ہی ملنی چاہیے جو خطا کرتا ہے، بے قصور کو نہیں۔ جس روز تم حویلی آئیں میں تمہارے پیچھے ہی آیا تھا اور سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ میں بڑی اماں کو روکتا تم نے خود ہی ان کا ہاتھ روک لیا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اچھا لگا تھا تمہارا انداز۔ عدن کو ایک فولڈ پرچہ آج صبح رضیہ نے دیا تھا اور اس وقت وہ کمرے میں دیوار سے ٹیک لگائے اسے نم آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ تمہارے لیے شاپنگ بھی کی تھی، رضیہ نے شاید تمہیں بتایا ہو، کیونکہ تمہارے اور اس کے الگ کپڑے تھے۔ چوتھے روز جب تم کاموں سے انکار کر رہی تھی اور میرا یعنی سکندر نام لینے پر جب چاچو نے پلٹ کر دیکھا، میں تبھی فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں جب 18 روز بعد آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر حیران رہ گیا، تم اتنا کیسے بدل گئی تھی، اور مجھے تمہارا ہارا ہوا وجود بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا تم پر، اور یہی غصہ میں نے زید پر نکال دیا، جس کا مجھے ابھی تک دکھ ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، تو یہی وجہ تھی میری تم سے لا تعلقی کی۔ اگر میں نے تمہارا نڈر انداز نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تمہیں یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ میں تمہیں اپنے برے رویے سے اکساتا تھا کہ آواز اٹھاؤ، میں منتظر تھا۔ تمہاری آواز پر لبیک کہنے والا پہلا شخص سکندر احمد ہوتا۔ مجھے دن بدن تمہاری شکست خوردہ وجود سے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ پھر میں نے غور کیا تو حقیقت کا ادراک ہوا کہ تمہارے اس قدر بدلنے کے پیچھے میری ذات تھی۔ عدن نے بے ساختہ سسکی روکی۔ عجیب بات ہے نا عدن سکندر، میں جس ہستی کو سر اٹھا کر پورے حق سے اپنے گھر میں دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہستی میری ہی وجہ سے بے توقیر ہو گئی۔ تائی اماں، زید، حتیٰ کہ رضیہ تک مجھے تمہاری طرف متوجہ کرنے کی جتن کرتے رہتے۔ بھلا انہیں کیا خبر تھی کہ میں تو کبھی تم سے غافل ہوا ہی نہیں، تو متوجہ ہونے کا کیا جواز؟ عدن نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ پھر وہ حادثہ جب تم کنویں میں گری، اوف، مجھے لگا میں سانس نہیں لے پاؤں گا۔ تم میری وجہ سے تکلیف میں تھی، تبھی زید نے مجھے یاد دلایا۔ بھائی، یاد ہے آپ نے ایک بار ایک لڑکی کے لیے کہا تھا کہ آپ کو اس سے محبت ہے؟ عدن اس جملے پر ٹھٹکی۔ دل ڈوب کر ابھرا۔ سکندر احمد کی زندگی میں کوئی اور تھا، وہ رضیہ کی بتائی بات بھول گئی تھی۔ تب میں 4 ماہ بعد چونکا۔ ہاں یہ سچ تھا کہ مجھے تم سے محبت تھی۔ عدن کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ چھو گئی، وجود ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ جملہ میں نے غصے سے کہا تھا، لیکن اب یہی حقیقت ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گے عدن سکندر احمد؟ آگے صفحہ خالی تھا۔ عدن اسے سینے پر رکھے مسکراتے ہوئے لیٹ گئی۔ معافی کیسی احمد، میں تو کبھی آپ سے ناراض تھی ہی نہیں۔ احمد کے دوست کی شادی تھی، پچھلے 3 روز سے وہ شہر میں تھا۔ در حقیقت وہ عدن پر تمام سچائی ظاہر کرنے کے بعد سامنے جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ عدن نے صرف ایک ہی بات کہی تھی جب تائی عابدہ اور زید اسے رضیہ کے کمرے میں لینے آئے تھے، کیا مجھے اتنا حق مل سکتا ہے اماں؟ اس نے ایک ہاتھ سے صفیہ اور دوسرے سے عابدہ کا ہاتھ تھاما۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ زید باہر نکل گیا۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو بے بس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بھائی سے عشق تھا اور اس لڑکی کو بھی۔ ان کی ذات کا محور ایک ہی ہستی تھی، تو دونوں کا رشتہ بھی بہت پاکیزہ تھا۔ بولو بیٹے، اماں نے اس کے آنسو پوچھے تو اس نے دونوں ہاتھ تائی کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دیں پلیز۔ ایسا مت کہو بیٹا، تم تو بے قصور ہو۔ تائی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تم کون سا حق مانگنا چاہتی ہو عدن؟ چند لمحوں بعد تائی نے اس کا چہرہ سامنے کیا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ اگر آپ دونوں کہیں گی تو میں ابھی آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی، مگر اماں، اس نے عابدہ کی طرف دیکھا۔ بولو میرا بچہ، میں چاہتی ہوں میں جس کے نام سے وابستہ ہو کر یہاں آئی ہوں وہی مجھے یہاں سے لے جائے۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو دونوں مسکرا دی۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ سکندر احمد کو گئے ہفتہ ہونے والا تھا اور پچھلے 3 روز سے عدن سکندر بخار میں مبتلا تھی اور صبح سے گویا حواس جواب دے رہے تھے۔ فیروز چاچو نے فون کر کے سکندر احمد کو جلد پہنچنے کو کہا تھا۔ عدن کا مطالبہ بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ ارقم نے عدن کو سیل گفٹ کیا تھا۔ تائی بھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ نڈھال سی دیوار کے سہارے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں، رضیہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ تبھی سیل کی آواز پر دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ اسے ایک دم اپنے پاس کسی محبوب ہستی کا گمان ہوا تھا۔ ایک تصویر موصول ہوئی تھی، وائٹ برائیڈل ڈریس میں انتہائی خوبصورت برائیڈ، جس کے قدموں میں دلہا دونوں ہاتھ پھیلائے گھٹنے ٹیکے پنجے کے بل سر اٹھائے اس شہزادی کی مسکراہٹ پر نثار ہوا تھا۔ ساتھ نظم تحریر تھی، بس ایک معافی ہماری، توبہ جو کبھی ستائیں تم کو، لو ہاتھ جوڑے کان پکڑے، اب اور کیسے منائیں تم کو، جو سچ کہے تو تمہیں تو
غصے نے اور دلکش بنا دیا ہے۔ ہمارے من کو تو سوجھتی ہے کہ اور غصہ دلائیں تم کو۔ تو کیا اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں سے بے خبر ہو؟ ہمیں تم سے محبت ہے پگلی، اور اب کیسے بتائیں تم کو؟ اس کا چہرہ بے انتہا سرخ ہوا، لبوں پر مسکان لیے نگاہ اٹھائی تو سامنے دیوار سے پشت ٹکائے، سینے پر بازو لپیٹے، دلکش مسکان اور آنکھوں میں محظوظ اور دلچسپ سی کیفیت لیے وہ پوری طرح اسی کی طرف متوجہ تھا۔ ادن سکندر نے بوکھلا کر نگاہ جھکا لی۔ شکر خدا کا یہ شخص بول نہیں سکتا۔ بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے کلمہ شکر ادا کیا اور سکندر احمد جیسے اس کے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ کر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ 11 ماہ بعد حویلی میں اس روز خوشی کا سما تھا، کیونکہ اس روز احمد کی بیٹی کا عقیقہ تھا۔ انایا سکندر کی صورت حویلی کے مکینوں کے ہاتھ جیتا جاگتا کھلونا آ چکا تھا۔ ارسل، زید، صفیہ، چاچو، عابدہ بچی پورا دن ایک ہاتھ سے دوسرے میں سفر کرتی، جبکہ ارقم تو خوشی سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ ہم وقت اسے گود میں لے کر بیٹھا رہنا چاہتا تھا۔ یہ میرا بیبی ہے، پہلی بار اسے گود میں لیتے گویا اعلان کیا تھا۔ سکندر احمد کو وہ صرف رات کو میسر ہوتی تھی، جب وہ اسے گود میں لے کر پیار کرتا، وہ بھی تب جب ارقم سو چکا ہوتا، کیونکہ وہ جب تک نیند سے بے حال نہیں ہو جاتا تھا ان کے کمرے میں انایا کو گود میں لیے بیٹھا رہتا۔ 5 ماہ قبل زید اور رومیہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ رخصتی ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد قرار پائی تھی۔ اس وقت چاچو اور سکندر احمد ہال کمرے میں تھے جب انہوں نے بھتیجے کا چہرہ دیکھا۔ برخوردار، کیسا محسوس ہو رہا ہے والد محترم کے عہدے پر فائز ہو کر؟ بلیسڈ، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ تمہیں عدن سے محبت تھی؟ کیا مطلب؟ احمد حیران ہوا۔ آپ سے کس نے کہا؟ کیوں، تم نے ہی تو زید اور ارسل کو بتایا تھا۔ وہ حیران ہوئے۔ وہ تو اس روز غصے سے منہ سے نکلا تھا۔ اس کا چہرہ عدن کو دیکھ کر سرخ ہوا، جس کی گود میں انایا تھی، جبکہ رضیہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ میں نے اسے کون سا پہلے دیکھ رکھا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹی کو گود میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ سبحان اللہ، غصہ اتنا دل نشین ہے تو پیار کیسا ہوگا؟ چاچو اش اش کر اٹھے۔ احمد نروس ہوا۔ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، وہ جھنجھلایا۔ تو پھر اس روز کیوں کہہ رہے تھے بھابھی سے کہ انہوں نے آپ کا دلایا جوڑا پہن رکھا ہے اور اچھی لگ رہی ہیں؟ رضیہ نے ٹھنک کر کہا تو سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جبکہ چاچو ہنس پڑے۔ عدن مسکرا دی۔ بیٹا، اسے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ فیروز بہت محظوظ ہوئے تو وہ خود بھی مسکرا دیا۔ بعض اوقات ہم نہیں جانتے کہ جو الفاظ ہمارے لبوں سے ادا ہوتے ہیں وہ ہماری تقدیر لکھ رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ سکندر احمد کے ساتھ ہوا تھا۔ اور جی ہاں، ہو گیا ہمارا یہ ناول ختم۔ اب آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ہوگی ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔